اس وقت ہے ہم بھی بہت پینک بیٹھے ہوئے ہیں اسٹوڈیوز میں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. ہمارے نمائندے جگہ جگہ رپورٹ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ دل دہلانے والے واقعات ہیں. لوگ 1 منٹ کا ریلا آتا ہے، لوگ بہا کے لے جاتا ہے، مویشی بہہ گئے، جانی نقصان ہو رہا ہے، لوگ مسنگ ہیں، لیکن دریاؤں پہ کام نہیں ہو سکا. پاکستان کے دریا ہمیشہ سے کہتے تھے پاکستان زرخیز ہے اپنے دریاؤں سے، تو دریاؤں پہ کام ہی نہیں ہوا. دیکھیں دریاؤں پہ اس لیے کام نہیں ہوا کہ اس میں سندھ طاس معاہدے کے بعد جو ہمارے مشرقی دریا ہیں جس میں ستلج اور راوی میں اس وقت سیلاب آیا ہوا ہے وہ تقریباً بند ہو گئے تھے. ستلج پہ تو 1960 میں ہی ڈیم بنا لیا تھا انڈیا نے، اور اس کے بعد 1988 میں وہاں پہ پانی آیا اور پھر 2023 میں آیا، تو 20-30 سال پانی اس میں نہیں آیا. راوی کی سچویشن بھی آپ کے سامنے ہے. 2000 میں تھین ڈیم بنا، اس کے بعد 80% پانی بند ہو گیا، اب تو 100% بند تھا. تو ایک تو اس وجہ سے لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ اب پانی جو ہے وہ نہیں آئے گا، اور یہ راستے جو کلیئر ہیں اس پہ آبادیاں اور بستیاں بننا شروع ہو گئیں. دوسرا یہ ہے کہ ان دریاؤں کے اوپر ہمارے پاس کوئی ایسی جگہیں بھی نہیں ہیں کہ جہاں پہ ہم مناسب جگہوں پہ ڈیم بنا کے کچھ دیر کے لیے ریلیف دے سکیں، کیونکہ یہ میدانی دریا ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈیم کہاں کہاں بن سکتا ہے؟ کیا دریا پہ ڈیم بن سکتا ہے، میدانی علاقوں میں ڈیم بن سکتا ہے، یا ڈیم کے لیے کوئی اسپیشلائزڈ ایریا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہر بندہ یہ بات کر رہا ہے کہ ڈیم نہیں بنا اس لیے سب کچھ ہوا، ہم واٹر ریزرو نہیں کر پائے اس لیے سب کچھ ہوا. موجودہ جو سیلاب ہے، جو پنجاب کا سیلاب ہے، اس میں تو ڈیم نہیں بن سکتے اس ایریا میں، کیونکہ یہ سارے میدانی دریا ہیں. اچھا. اور ان کو ہم ڈیم بنا کے بالکل کنٹرول نہیں کر سکتے. ڈیم تو جو ریور انڈس ہے ہمارا، دریا سندھ ہے، یا اس کے جو معاون دریا ہیں ان پہ بن سکتے ہیں. جیسے تربیلا بنا ہوا ہے، بھاشا ڈیم ہم بنا رہے ہیں، کالا باغ ڈیم کی بات بھی چلتی رہتی ہے، میمن ڈیم بھی بن رہا ہے اس وقت. اس طرح دریا جہلم ہے، دریا جہلم کے اوپر ہم نے منگلا ڈیم بنایا، پھر اس کی جب کیپیسٹی کم ہوئی ہم نے اس کو ریز کیا. جی. اور چناب ہے، جیسے چناب کے اوپر ہمارے پاس کوئی ایسا کوئی خاص بڑی جگہ نہیں ہے. چنیوٹ کے اوپر کہتے ہیں ایک چھوٹا سا ڈیم بن سکتا ہے، لیکن اس پہ کوئی بڑے ڈیم کی گنجائش نہیں ہے. اس کے علاوہ باقی جتنے جو میدانی دریا ہیں ان کے اوپر ہمارے پاس ڈیمز سولوشن نہیں ہے، نہ ہی بن سکتے ہیں. ان کے اوپر تو ہمیں جو ریور فلڈ پلینز ہیں، ریور کے جو سیلابی علاقے ہیں، وہ ہمیشہ سے دریا جو ہیں ان فلڈ پلینز میں آتے ہیں تو وہ پانی چڑھ جاتا ہے، اور جب وہ دریا مونسون کا سیزن ختم ہوتا ہے، سیلاب ختم ہوتا ہے، تو وہ پانی نیچے چلا جاتا ہے. اور صدیوں سے اس کے ساتھ ہماری ایک ہم آہنگی تھی، جو بھی انسانی آبادیاں تھیں اس میں، وہ پانی کی سائنس سے واقف تھیں کہ جب فلڈ آئے گا تو پانی نے کہاں کہاں پہ چڑھنا ہے، تو وہ ان علاقوں سے یا انخلا کر لیتی تھیں، یا پھر ان علاقوں کے اندر جو ہیں ریور فلڈ پلینز کے اندر کچی تعمیرات کر دی. اسی لیے ان کو کچے کا علاقہ کہتے ہیں، کہ وہاں پہ جو تعمیرات ہوتی ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جس سے انسانی جان کو بھی کوئی خطرہ نہ ہو، اور جس سے کوئی اتنا زیادہ نقصان نہ ہو. اور جانوروں کو پہلے محفوظ علاقوں پہ لے جاتے تھے، تو وہ پانی کی سائنس کے ساتھ چلتے تھے. لیکن چونکہ اب ہم نے ایک تو ہمارا وہ سارا پانی کا رجیم ڈسٹرب ہو گیا 1960 کے معاہدے کے بعد. دریا جو ہے ان کا ہر سال سیلاب آنا اور کم ہونا وہ ختم ہو گیا. دوسرا ہمارا ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے آبادی. ہماری آبادی اس دوران بہت زیادہ تیزی سے بڑھی ہے، اور اس کے لیے بھی شہروں پہ بھی دباؤ بڑھا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ ایک زمینیں دریا کے جو علاقے ہیں جہاں پہ لوگوں نے سمجھا پانی نہیں آ رہا، تو اس میں بھی ایگریکلچر ہونا شروع ہو گئی. ایگریکلچر کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ چلیں آپ جب دریا نہیں ہوتا ایک سیزن میں ایگریکلچر کر سکتے ہیں، دوسرے سیزن میں فلڈ آ جاتا ہے. لیکن جب آپ وہاں پہ شہر بسا دیتے ہیں، پھر شہر بھی اس طرح کے کہ جو پختہ تعمیرات ہوتی ہیں. نارملی جو سیلابی علاقے ہوتے ہیں جنہیں ہم فلڈ پلینز کہتے ہیں، دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں، بنگلہ دیش ہے، ویتنام ہے، اور بہت سے ایسے علاقے ہیں، وہاں پہ جو سیلابی علاقے ہوتے ہیں ان میں جو تعمیرات ہوتی ہیں وہ پانی کے لیول سے اوپر ہوتی ہیں. وہ نیچے کوئی پول یا کوئی پلر کالم کے اوپر چیز ہوتی ہے، اور پانی کے لیول کے اوپر ان کا فلور لیول ہوتا ہے. تو نیچے وہ پانی کو چلنے کا راستہ دیتے ہیں، اور اوپر ان کی لائف بھی چلتی رہتی ہے. اچھا ظفر اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے ہم نے بچپن سے اپنے پاک اسٹڈیز میں پڑھا ہے کہ پاکستان کا نہری نظام از ون آف دا بیسٹ نظام، اور پاکستان اپنے نہروں کے سب سے بڑا زرعی ملک ہے، اور ہمارا ایگریکلچر آپ کو پتا 80% آف ایگریکلچر پہ بیس تھا. تو ہمارا جو میٹھا پانی ہے وہ بھی سمندر میں گر گیا. تو ہم اتنے بڑے بڑے منصوبے بنتے تھے، 20 سال سے منصوبہ بن رہے ہیں، ٹویٹی ہو رہی ہے. ہم تو جب سے بڑے ہوئے ہیں ہم نے دیکھا کہ سیلاب آ رہے ہیں، اور سیلاب ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کرب ہی نہیں کر پا رہے. جی دیکھیں، نہری نظام تو وہ اریگیشن سسٹم ہے، اس کا سیلابوں کے ساتھ لنک نہیں ہے، کیونکہ سیلاب کے دوران تو نہریں جو ہیں وہ بند کر دی جاتی ہیں.
وہ تو سیلاب کے جو بعد کا ٹائم ہوتا ہے یا ادر، کیونکہ سیلاب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیلاب کے پانی بہت زیادہ مٹی آ رہی ہوتی ہے، لکڑیاں، درخت، جانور، بہت سا ملبہ آ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ آپ کا سارا سسٹم تو جب سیلاب ہوتا ہے، نہریں جو ہیں وہ سیلاب کے لیے نہیں ہوتی. سیلاب کے لیے آپ کو ایک تو ریور فلڈ پلینز کلیئر کرنی پڑتی ہیں، دوسرا آپ کی جو ڈرینیج سسٹم ہے جتنا بھی، ایون آپ شہروں میں دیکھیں اربن فلڈنگ ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ ڈرینز جو ہیں ہماری، ایک تو وہ چوک ہیں، دوسرا ان کے اوپر بھی انکروچمنٹس ہو گئی ہیں، پھر تیسرا جو ہے جو ہم نے انفراسٹرکچر بنایا ہے بیسیکلی یہ بھی بعض جگہوں پہ، ابھی آپ نے موٹر وے کی تصاویر دیکھی ہوں گی کہ اس کے ایک طرف پانی ہے اور دوسری طرف کھیت ہیں، تو اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ وہاں پہ جو پانی کو گزرنے کے جو راستے دینے چاہیے تھے جتنے، اگر وہ بھی کم ہوگا تو پیچھے پانی کا لیول بڑھے گا اور وہ اور زیادہ ایریے میں پھیلے گا. تو اس لیے اب ہمیں اور یہ چیز ہمارے سامنے بار بار آ رہی ہے لیکن اس کو ہم امپلیمنٹیشن میں نہیں لے کے جا رہے کہ ہم کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر بنائیں، ایسا انفراسٹرکچر ہو کہ جو ان موسمی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتا ہو، نقصان کو کم کر سکتا ہو. جو نارمل ایک ہماری تھنکنگ ہے پروجیکٹس بنانے کی، خصوصاً دیکھیں آپ جو بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہی بنتے ہیں، پبلک سیکٹر کے فنڈ سے بنتے ہیں، تو وہ ایک اور تھنکنگ ہے، وہ تھنکنگ ساری کی ساری فنڈ اورینٹیڈ ہے کہ ہمارے